अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आपकी हौसला अफजाई का, कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे इस चैनल पर आपको तालूत, गुलाम रूहें, खूनी सहरा और काला जादू जैसे दीगर नावल भी सुनने को मिलेंगे। लाजमी से सुनिएगा वरना आप उनको मिस कर जाएंगे। और मेरी कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप उन नावल्स को भी सुनेंगे और कमेंट करेंगे। अपनी हौसला अफजाई जारी रखिए। आइए आगाज़ करते हैं आज के न्यू केस का, जो कि है मलक अहमद यार खान साहब की डायरी से। जिन्नात और जिन्नात को कब्जे में रखने वाले आमलों और पीरों फकीरों और जिन्नात के कब्जे में आए हुए इंसानों की दुनिया की ये कहानी आपके लिए नई नहीं होगी। आपके गांव या मोहल्ले में ऐसे एक दो आदमी या औरतें ज़रूर होंगी जिन्हें जिन पड़ते हैं, और आपके इलाके में जिन निकालने वाला भी कोई पहुंच वाला शाह ज़रूर मौजूद होगा। आप जिन्नात का किसी अमल के कब्जे में और किसी इंसान का जिन्नात के कब्जे में आना उसी अकीदा से सच मानते होंगे जिस तरह आप नमाज, रोज़ा, ज़कात को मानते हैं। ये एक पुरअसरार दुनिया है जिसमें जिन्नों और इंसानों के ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं। आज मैं आपको उसी दुनिया की एक तफ्तीशी कहानी सुनाता हूँ। मुझे रोका गया था कि मैं इस पुरअसरार और ख़तरनाक दुनिया में ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ मेरी थानेदारी नहीं चलेगी। मेरे थाने के इलाके के एक गांव का नंबरदार और दो आदमी थाने में मुझे ये बताने आए कि एक खड्ड में एक आदमी की लाश पड़ी है। वो उस आदमी को जानते थे। उसका नाम आसिफ वर्मा था। किसी पर जिन्नात का या किसी पर शेर शरार या आसेब का कब्जा हो जाए, आसिफ वर्मा जिन या शेर शरार को हाजिर करके उसे भाग जाने पर मजबूर कर देता था। मशहूर था कि उसके कब्जे में बड़े बड़े खतरनाक जिन्नात हैं और एक नाग भी उसके कब्जे में है जिसकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है। यकीदा भी मौजूद है कि जिस जिन की उम्र 100 साल हो जाती है वो सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाज़ जिन्नात इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कहते हैं ऐसे इंसानों की निशानी ये है कि वो आंख नहीं झपकते। आसिफ वर्मा के कत्ल की रिपोर्ट देने वालों ने कहा कि उसे यकीनन जिन्नात ने मारा है। वो कहते थे कि जिन्नात को कब्जे में रखने वाला हर वक्त खतरे में रहता है। उससे ज़रा सी बदपरहेज़ी या बेहतियाती हो जाए तो जिन्नात उसे जान से मारकर उसके कब्जे से आज़ाद हो जाते हैं। उस शख्स के नाम के मुतालिक बता दूं, वर्मा हिंदुओं का नाम होता है। उस शख्स का नाम आसिफ था और वह मुसलमान था, लेकिन वो अपने आप को आसिफ वर्मा कहलाता था, यानी आधा मुसलमान आधा हिंदू। मुझे बताया गया कि वो हिंदुओं और सिखों में भी मकबूल था, इसलिए उसने अपना नाम दोगला रखा था कि वो हर मज़हब का आदमी है। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान थी। खोजी को मौका वारदात पर पहुंचने का पैगाम भेजकर मैं नंबरदार वगैरह के साथ लाश देखने चला गया। वो घुटे हुए जिस्म का खूबरू आदमी था। रात कीदड़ों वगैरह ने दोनों टांगों और बाजों का बहुत सा गोश्त खा लिया था। चेहरा सही था। मैंने सबसे पहले लाश के करीब इर्द गिर्द ज़मीन देखी। पहले कभी आपको बताया था कि कत्ल की वारदातों में ज़मीन खामोश गवाह होती है। खुरों के अलावा भी कुछ न कुछ मिल जाता है जिससे सुराग रसानी में मदद मिलती है। मुझे ऐसी एक चीज़ मिल गई थी। ये थी टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े। ये बड़ा साफ इशारा था कि वारदात में औरत शामिल थी। जिस वारदात में औरत शामिल हो और धींगा मुश्ती हुई हो और औरत ने कांच की चूड़ियां पहन रखी हों, वहाँ चूड़ियों के टुकड़े ज़रूर मिलेंगे। अमूमन यही होता है कि औरत के साथ दस्तदराजी या ज्यादती होती है, वो मुज़ाहमत करती है और एक दो चूड़ियाँ टूट जाती हैं। औरत को काबू में लाने के लिए उसके बाल पकड़े जाते हैं, लिहाजा वहाँ एक तो बाल नोचे हुए और बाज़ वारदातों में बालों का गुच्छा मिल जाता है। उस वारदात में औरत की मौजूदगी पाई गई थी। खोजी जल्दी पहुंच गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ खुरे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल ना था, क्योंकि ये रास्ता आम नहीं था। वो जगह इस तरह थी कि गहराई में चली गई थी। उसमें से बरसाती नाला गुजरता था जिसके किनारे के साथ ज़रा ज़रा सा पानी बह रहा था। किनारे पर 5-6 गज चौड़ी खाली जगह थी। आगे मिट्टी का सीधा खड़ा टीला था जिसमें से घाटी ऊपर चढ़ती थी। ऊपर कटी फटी ज़मीन थी जिसमें से रास्ता आगे गांव को जाता था, लेकिन इधर से लोग नहीं गुजरते थे क्योंकि आम रास्ता दूसरी तरफ था जो कुशादा पगडंडी थी जहाँ से घाटी ऊपर चढ़ती थी। इसके साथ ही टीले में गज 1.5 गज चौड़ा शगाफ था। शगाफ के अंदर जाओ तो कुएं की तरह खड्ड था। ऊपर किनारों पर खुश्क झाड़ियाँ थी। ये खड्ड एक ढकी छुपी जगह थी।
खुरे नंबरदार और उसके साथ के 2 आदमियों ने मिटा दिए थे और उन खुरों पर गीदड़ों और ऊद बलाओं के पंजों के भी निशान थे। लेकिन खोजी ने वहां से थोड़ी दूर मकतूल और एक औरत के खुरे ढूंढ लिए। औरत बरसाती नाले की तरफ से आई थी। ये जहन में रखें कि वो देहाती लोग थे। औरत ने सैंडल या शहरी फैशन के जनाना चप्पल नहीं पहन रखे थे। उसके पाँव में गांव के मोची की बनाई हुई जूती थी। खोजी जनाना और मर्दाना खुरा पहचान लिया करते थे। खुरों के मुताबिक ये औरत अकेली आ रही थी और बरसाती नाला पार करके उस खड्ड या टीले के शगाफ के करीब पहुंची। मकतूल टीले के साथ साथ आया। उसका खुरा आसानी से पहचाना गया क्योंकि जूती लाश के साथ थी जो खोजी ने अच्छी तरह देख ली थी। औरत के खुरे घाटी के ऊपर नजर आए। कुछ दूर तक मिले, आगे पगडंडी आ गई और खुरे मवेशियों ने मिटा डाले। मैंने मकतूल की लाश को उलट पलट कर गौर से देखा। उसके कपड़े फटे हुए नहीं थे। गर्दन पर साफ नीले निशान थे। उसे हाथों से गला दबाकर मारा गया था। उसका कोई कपड़ा उतरा हुआ नहीं था। मेरी राय ये थी कि उसने बदी का इर्तिकाब नहीं किया था। लाश के इर्द गिर्द जमीन कच्ची थी। खोजी ने बताया कि धींगा मुश्ती हुई है। उससे ये पता चलता था कि औरत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मजाहमत की है। ये तो कुदरती अमर था कि उस खड्ड में अगर औरत थी तो उसे बुरे मकसद के लिए लाया, यहाँ रोका गया होगा। ये तो वाज़ेह हो गया था कि कत्ल का बाइस औरत है। सवाल ये था कि औरत के साथ कौन था या कौन आ गया था जिसने मकतूल को कत्ल किया और औरत को बचा कर ले गया। ये सवाल भी पैदा हुआ कि उसने औरत को बचाया होगा या उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया होगा। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम किया। मकतूल का गांव वहां से तकरीबन 1 मील दूर था। उसके घर वालों को भी पता नहीं चला था कि वो कत्ल हो गया है। नंबरदार ने, जो सिख था, और उसके साथ के 2 आदमियों ने, जिनमें से एक हिंदू और एक मुसलमान था, मुझे कहा कि आप पुलिस के ऑफिसर हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन हम अब भी आपको यही मशवरा देंगे कि इस वारदात पर मट्टी डालें। ये जिन्नों की कारस्तानी है। मुसलमान ने मुझे चंद साल पुराने कत्ल की कहानी सुना दी और आखिर में कहा कि थानेदार को बहुत परेशानी उठाना पड़ी। आखिर अंग्रेज पुलिस कप्तान ने आकर हुक्म दिया कि तफ्तीश रोक दो। ये कत्ल जिन्नात ने किया है और हम जिन्नात को नहीं पकड़ सकते। मैंने इस कहानी की तरदीद ना की। ये लोग सुनी सुनाई और मन घरंट किस्सों को सच माना करते थे। मुझे मालूम था कि कोई थानेदार तफ्तीश से जान छुड़ाने के लिए मशहूर कर दे कि ये जिन्नों की वारदात है। अंग्रेज अफसर ऐसी बेबुनियाद बात सोचा भी नहीं करते थे। कत्ल और डाके की वारदातों की तफ्तीश में जाती दिलचस्पी लिया करते थे। मैं लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के गांव चला गया। मकतूल की बीवी से मिला। उसकी औलाद सिर्फ 2 बच्चियां थीं। उम्रें 12 और 14 साल होंगी। बीवी को जब बताया गया कि उसका खामिंद कत्ल हो गया है तो उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया। उसे हकीकत को कबूल करने में कुछ देर लगी। मैंने उसे पूछा उसके खामिंद का दुश्मन कौन हो सकता है। उसने किसी पर भी शक न किया। उससे मैंने बहुत कुछ पूछा। यही पता चला कि मकतूल के पास ज़्यादातर औरतें आया करती थीं। जिन्नात का कब्जा ज़्यादातर औरतों पर हुआ करता था। मकतूल जिन निकालने के अलावा मुरादें पूरी करने के तावीज़ और नक्श दिया करता था। बीवी के साथ उसकी इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी कि वो उसके पास आने वाली औरतों की बातें उसे सुनाता। बीवी को उसने गुलाम बना के रखा हुआ था। क्या तुम्हें यकीन था कि तुम्हारे खाविंद के कब्जे में जिन थे? मैंने पूछा। मैंने कभी जिन देखा नहीं, उसने जवाब दिया। ये उसका आबाई पेशा था। उसका बाप भी यही काम करता था। रात को भी उसके पास औरतें आती होंगी। यहाँ दिन रात एक जैसे होते थे। उसने कहा। उसका कमरा अलग है, अंदर से दरवाज़ा बंद रहता था। आप खुद समझ सकते हैं मैं क्या कहूँ। वो कुछ न बता सकी। ये मालूम करना बेकार था कि यहाँ कौन कौन सी औरत आती थी। आजकल इल्म की रोशनी देहात में पहुंच गई है, लेकिन आसिफ वर्मा जैसे आमलों और पीरों को लोग पहले की तरह मानते हैं और अपनी औरतों को उनके पास भेजकर आंखें और कान बंद कर लेते हैं। वो तो बस मांदगी का ज़माना था। मकतूल के गांव का नंबरदार भी मुझे न बता सका कि मकतूल की दुश्मनी किससे थी या नहीं। वहां मुझे पता चला कि वो हिंदू और सिखों में भी मकबूल था। उस गांव में भी मुझे कहा गया कि मकतूल को जिन्नात ने मारा है और ये कि मैं इस काम में ना पड़ूं। मैं ऐसी अंधी अकीदत पर ज़रा सा भी हैरान ना हुआ। मैंने इन लोगों से कुछ भी ना कहा। नंबरदार, जिलदार और चौकीदार से कहा कि वो उसे एक आम आदमी का कत्ल समझकर अपना वही काम करें जो वो किया करते हैं और मुझे थाने में इत्तलाएं देते रहें। मेरा मतलब मुखबरी से था। मकतूल की बीवी से मैंने पूछा था कि मकतूल घर से किस वक्त निकला था और घर क्या बता कर गया था। बीवी ने बताया कि वो सूरज गुरूब होने से पहले निकला था और कुछ बताकर नहीं गया था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ कोई औरत नहीं थी, ना उसके पास कोई औरत आई थी। थाने में जाकर मैं सोचने लगा कि कत्ल का बाइस क्या हो सकता है।
میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ یہ قتل جنات نے کیا ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھا کہ آصف ورما کسی عورت پر دست درازی کی اور کسی خاوند یا بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خیال بھی آیا کہ اس شخص کو کھڑ میں جا کر کسی عورت پر دست درازی کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ اچھی سے اچھی عورت اس کے گھر میں آ جاتی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کسی پر جن کا قبضہ ہو جائے تو مقتول کو گھر بلایا جاتا تھا۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کسی عورت پر جن نکالنے والا گھر والوں کو یہ کہہ کر باہر نکال دیتا ہے کہ وہ دروازے بند کر کے جن کی خبر لے گا۔ گھر والے بڑی خوشی سے اپنی عورت کو عامل کے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ مقتول بھی ایسا ہی عامل تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ میرے علاقے کی کون کون سی عورت پر جنات کا قبضہ ہے اور مقتول کس کس کے گھر جاتا ہے، مگر میں نہیں مان سکتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں قتل ہوا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی تھی، کسی عورت کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اپنے گھر کو جا رہا ہوگا۔ اس کھٹ کے قریب اسے راہزن یا کوئی پیشہ ور ڈاکو مل گئے۔ عورت جوان اور خوبصورت ہوگی، اسے زبردستی کھڈ میں لے گئے ہوں گے، جہاں عورت نے بھی مقابلہ کیا اور آصف ورما نے بھی۔ اسی کوشش میں آصف ورما مارا گیا اور ڈاکوؤں نے عورت کو اپنے ساتھ لے جانا بہتر سمجھا ہوگا۔ میں نے اپنے تھانے کے علاقے کے نمبرداروں وغیرہ کو تھانے حاضری دینے کے لیے پیغام بھیجا۔ پہلے بھی میں نے شاید کسی کہانی میں بتایا تھا کہ نمبردار ذلدار اور سفید پوش سرکاری آدمی ہوا کرتے تھے۔ یہ پولیس کے بڑے کارآمد مددگار ہوا کرتے تھے، مگر کسی مجرم پر پردہ ڈالنا چاہتے تو تھانے دار کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا کرتے تھے۔ بعض کیسوں میں تو ان کے ساتھ سودے بازی تک نوبت آ جاتی تھی، لیکن ان کے ہاتھوں میں صرف وہ تھانے دار بے بس ہوا کرتے تھے جو کھانے پینے کے عادی تھے۔ ایسے تھانے داروں کی دکھتی رگیں ان نمبرداروں وغیرہ کے ہاتھ میں ہوتی تھیں۔ آصف ورما کے قتل کے کیس میں مجھے یہی خدشہ نظر آ رہا تھا کہ متعلقہ نمبردار گڑبڑ کرے گا۔ اس کی کوئی وجہ ہو نہ ہو، یہ وجہ سامنے نظر آ رہی تھی کہ سب اسے جنات کی واردات کہہ رہے تھے، کہ میں نے جنات کی توہین کر دی تو وہ گاؤں کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ سب مقتول کے معتقد تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو میں انہی میں سے اس کا کوئی دشمن نکال لیتا۔ میں ذہن پر زور دیتا رہا، اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتا رہا۔ ASI رگھبیر سنگھ کے جو ہندو راجپوت تھا، خیالات مجھ سے ملتے جلتے تھے۔ اس سے مجھے سوچنے میں کچھ مدد مل گئی۔ میں چونکہ ان عاملوں اور پیروں اور گدی نشینوں کو پراسرار دنیا سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے مجھے خیال آیا کہ مقتول کی دشمنی اسی کے پیشے کے کسی آدمی کے ساتھ ہوگی اور جھگڑا عورت پر ہوگا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ اس عورت کے جس کی چوڑیوں کے ٹکڑے میرے پاس تھے، دام میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا ہوگا، یعنی آصف ورما کو گھر سے باہر پھندے میں لانے کے لیے اس عورت کو بھیجا گیا اور وہ پھندے میں آ گیا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ دست درازی کی، اتنے میں اس کے دشمن آ گئے۔ انہوں نے کلہاڑیوں وغیرہ سے قتل کرنے کی بجائے اس کا گلا دبانا شاید اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ تاثر پیدا ہو کہ اسے جنات نے مارا ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ مقتول کا گلا دبایا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے اندازے کے مطابق مقتول کو مرے 16 گھنٹے گزر گئے تھے۔ یہ اندازہ ہوا کرتا ہے، 1 گھنٹہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے مطابق مقتول رات کو نہیں بلکہ سورج غروب ہونے کے وقت کے لگ بھگ قتل ہوا تھا۔ اس کے گاؤں کے لوگ لاش لینے آئے ہوئے تھے۔ میں ان سے پوچھتا رہا۔ مجھے پتا چلا کہ اس علاقے میں ایک پیر بھی ہے جو شاہ قلندر ہجویری کے نام سے مشہور ہے۔ گاؤں کے ان آدمیوں سے قریدنے پر پتا چلا کہ مقتول شاہ قلندر کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ شاہ قلندر کے قبضے میں کوئی جن نہیں تھا۔ میں نے شاہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نام سنا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مقتول کا ایک دشمن مل گیا ہو۔ میں رات کو کھانا کھا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہ قلندر کے گاؤں چلا گیا۔ میں پرائیویٹ کپڑوں میں تھا۔ گاؤں میرے تھانے سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ شاہ قلندر 3-4 مریدوں میں بیٹھا تھا۔ صاف پتا چلتا تھا کہ شراب چڑھی ہوئی ہے۔ اسے بتایا گیا میں کون ہوں۔ اس نے مسکرا کر اور بے نیازی سے گاؤں تکیے پر نیم دراز رہتے ہوئے میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے مریدوں کی طرح اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تھانے دار کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر اس کے نشے میں خمار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جو پوری کھلی ہوئی تھیں آدھ کھلی ہو گئی۔ سرکار، میں نے اسے مظلوموں کے لہجے میں کہا، بڑی مشکل میں گرفتار ہو کر آیا ہوں، تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اشارے پر سب باہر چلے گئے۔ میرا کانسٹیبل جمیل الدین میرے پاس بیٹھا رہا۔ شاہ قلندر نے مخمور آواز میں کہا کہ میں بات کروں۔ آصف ورما قتل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اسے جنوں نے قتل کیا ہے۔
میری نوکری کا سوال ہے سرکار، انگریز ہمارے جنوں کو نہیں مانتے۔ آپ کے ہاتھ میں جو طاقت ہے وہ اور کسی بھی نہیں۔ آپ کے متعلق بہت کچھ سن کر آیا ہوں، مجھے یہ بتائیں اسے کیا واقعی جنوں نے قتل کیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں تفتیش سے ہاتھ کھینچ لوں، ورنہ میں بے گناہ لوگوں کو مشتبہ بٹھا کر انہیں مارتا پیٹتا رہوں گا۔ اسے میرے جنوں نے قتل کیا ہے، شاہ قلندر ہجویری نے کہا۔ وہ میرے جنوں کو ورگلا رہا تھا۔ میرے قبضے میں بڑے ظالم جن ہیں۔ آپ اس مردود کے قتل کی تفتیش چھوڑ دیں، ورنہ آپ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میں جانتا ہوں اسے کون سے جن نے مارا ہے۔ کیا وہ جن بیان دے سکتا ہے کہ یہ قتل اس نے کیا ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے تفتیش روکنے کی کوئی وجہ بھی لکھنی ہے، ورنہ میرے انگریز افسر کہیں گے کہ میں نے جنات کا بہانہ بنا کر تفتیش سے جان چھڑائی ہے۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر التجا کی۔ مجھ پر رحم کریں سرکار، اس جن کو حاضر کر کے بیان دلا دیں، ورنہ میں رگڑا جاؤں گا، مجھے نوکری سے جواب مل جائے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ نیک بخت کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ شاہ قلندر نے کہا، یہی ہے، کہتا ہے میرے ساتھ بات نہ کرنا، اسے یعنی مجھے کہو یہاں سے چلا جائے۔ میں بیان دے دیتا ہوں کہ یہ قتل جن نے کیا ہے۔ میرے ساتھ جمیل الدین نام کا جو کانسٹیبل تھا وہ ذہین آدمی تھا۔ اس نے ایسی ایکٹنگ شروع کر دی جیسے سخت خوف زدہ ہو گیا ہو۔ مجھے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ملک صاحب آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ اپنے ساتھ آپ مجھے بھی مروائیں گے۔ سرکار ٹھیک فرماتے ہیں کہ جن غصے میں ہے۔ میں بدھو بنا رہا۔ لیکن کاغذوں میں کیا لکھیں؟ میں نے کہا، سرکار ایک زحمت گوارا فرمائیں، تھانے میں چل کر بیان دیں یا جن کو یہاں حاضر کر کے بیان دلا دیں۔ او احمق انسان، شاہ قلندر نے دھیما سا کہکہا لگا کر کہا۔ قلندر کا تھانے سے کیا مطلب؟ یہ جن بڑا ظالم ہے، اسے بھی حاضر نہ کر۔ پھر سرکار خود تھانے تشریف لے چلیں، میں نے کہا۔ وہ گاؤں تکیے پر نیم دراز تھا، بالکل ہی لیٹ گیا اور انگڑائی لے کر بولا، معلوم ہوتا ہے تو خیریت سے گھر نہیں جانا چاہتا، تو مجھے بھی مروائے گا۔ میں نے آگے ہو کر شاہ قلندر کی کلائی پر ہاتھ رکھا اور کلائی دبا کر کہا، قلندر صاحب آپ کو تھانے چلنا پڑے گا، اگر ضرورت سمجھو تو اپنے جن کو بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے دبے دبے روب سے بھی اور کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بھی مجھے ٹالنے کی کوشش کی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ سارا گاؤں اس کا مرید ہے اور اس پر گاؤں والے جانیں قربان کر دیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ گاؤں کے باہر میری پوری گارد کھڑی ہے، اگر اس نے تھانے چلنے سے پس و پیش کی تو میں اسے گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ سنو قلندر، میں نے کہا، میں جانتا ہوں تم ہجویری نہیں ہو، تم جو کچھ ہو مجھے معلوم ہے۔ میں تھانے چلا گیا تو گاؤں میں میری بے عزتی ہوگی۔ اس نے آنکھیں پوری کھول کر اور قلندری کے چبوترے سے نیچے اتر کر ایک عام قسم کے مشتبہ آدمی کی طرح کہا، میرا بیان یہیں لے لیں، آپ کی بہت خدمت کروں گا، جو حکم کریں گے پیش کروں گا، ساری رات عیش کراؤں گا، جیسی عیش چاہو گے ویسی ہی مہیا کروں گا۔ رات کا وقت ہے، میں نے کہا، آدھی رات کے بعد میں خود ساتھ آ کر تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں گا۔ کسی کو خبر ہو بھی گئی تو کہنا کہ تھانے دار کے گھر جنات نے گڑبڑ کر دی اور انہیں بھگانے گیا تھا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ یہ شخص باتوں سے ہی میرے ساتھ چل پڑے اور مجھے دوسری کارروائی نہ کرنی پڑے۔ بہرحال اسے میں نے اٹھا لیا اور ہم چل پڑے۔ تھانے لا کر میں نے اسے کہا کہ وہ قاتل جن کو حاضر کرے اور اسے کہے کہ وہ بیان دے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں، نہ کوئی جن بیان دینے آئے گا۔ اس نے کہا کہ وہ خود بیان دے گا۔ میں نے کہا کہ چلو بیان دو۔ اس نے جو بیان دیا وہ اگر میں اسی کے الفاظ، اسی کے لہجے اور انداز میں پورے کا پورا آپ کو سناؤں تو یہ بہت ہی دلچسپ ہوگا، لیکن کہانی بلا ضرورت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس نے یہ بیان دیا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ آصف ورما اس کے جنات کو پریشان کرتا تھا۔ آصف کے قبضے میں جو جنات تھے وہ نوری نہیں ناری تھے، وہ صرف شیطانی کام کرتے تھے۔ ان سے مقتول نے ان نوری جنات کو پریشان کرایا جو شاہ قلندر کے قبضے میں تھے۔ ان میں مقتول کے شیطان جنات نے پھوٹ ڈال دی۔ شاہ قلندر کے دو جن غنڈہ قسم کے تھے، جیسے آج کل سیاسی پارٹی اور برسر اقتدار پارٹی کے پاس ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے آصف ورما کو قتل کر دیا اور شاہ قلندر کو جا کر بتایا کہ مقتول کی لاش فلاں کھڈ میں پڑی ہے۔ ان دونوں کو شاہ قلندر اپنے موکل کہتا تھا۔ موکل ان جنات کو کہتے ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے شہروں میں پیدا ہونے والی آج کی نسل شاہ قلندر کے اس بیان کو لغو اور افسانوی سمجھتی ہو، جیسے یہ الفاظ میں نے خود کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے لکھ دیے ہوں۔ آپ دیہات میں ان شاہوں اور عاملوں کے زیر اثر لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، ان میں جنات کی کہانیاں سچ مانی جاتی ہیں۔ شاہ اور عامل اپنی اصطلاحوں میں بات کرتے ہیں، شہروں میں بھی ان کہانیوں کو سچ مانا جاتا ہے۔ کوئی جن کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے اور کوئی چڑیل کسی مرد پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ دیہات میں ہسٹریا کو بھی جنات کا قبضہ کہتے ہیں۔
شاہ قلندر جب مجھے بتا چکا کہ مقتول کو اس کے 2 موکلوں یعنی کہ جنوں نے قتل کیا ہے تو میں نے اسے پوچھا، ان دونوں نے یا دونوں میں سے ایک نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں اور ان کی جوتیاں زنانہ تھیں؟ میں نے ان سے پوچھا نہیں، اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے ان میں سے ایک نے عورت کا روپ دھارا ہوگا اور آصف ورما کو ورگلا کر اس کھڑ میں لے گیا ہوگا، پھر دوسرا بھی آ گیا ہوگا اور دونوں نے آصف کو مار ڈالا۔ جناب شاہ قلندر ہجویری صاحب، میں نے اسے کہا، اب اپنے موکلوں سے کہو تمہیں مجھ سے چھڑا کر لے جائیں، اگر وہ نہیں آتے تو انہیں کہو کہ اقبال جرم کریں، اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے تو تم اقبال جرم کر لو قلندر، فائدے میں رہو گے۔ اس نے اپنے انداز سے بات کی، مگر وہ خود محسوس کر رہا ہوگا کہ اب اس کی زبان ہکلا رہی تھی اور اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہل رہی تھی۔ تم نے بہت گناہ کر لیے قلندر، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر دبایا اور کہا، تم نے لوگوں کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت پر بہت عیش کر لی ہے، اب تمہارے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ کل تک مجھے پتا چل جائے گا کہ تمہاری کون کون سی مریدنی مقتول کے قبضے میں چلی گئی تھی اور تمہارے روپے پیسے والے کتنے سائلوں کو مقتول نے برگلا لیا تھا۔ کیا تم مجھے الو سمجھتے ہو کہ میں اتنا بھی نہیں جانتا کہ تم دونوں میں کاروباری رقابت اور حسد تھا؟ میں تمہارے جنات کا بھوت ہوں، اپنی زبان سے بتا دو تو پھانسی سے بچا لوں گا، اب اپنی فریب کاری کو ذہن سے نکال دو۔ یہ تانا ہے، یہاں ہتھ کڑیاں اور حوالات ہے، جن یہاں نہیں آ سکتے۔ سچ بتا دو، اندر آنے کیا ہوا اور تم نے آصف ورما کو کس طرح قتل کیا یا کرایا ہے؟ اب جنوں اور موکلوں کا نام نہ لینا۔ اس نے وہی حرکت کی جو اکثر مشتبہ اور ملزم تھانے میں آ کر کیا کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دی اور بولا، مجھ پر اعتبار کریں، میں نے قتل نہیں کیا، باقی سب باتیں سچ ہیں۔ کون سی باتیں؟ جن نہ کوئی میرے قبضے میں ہے نہ کوئی مقتول کے قبضے میں تھا، اس نے کہا۔ کاروبار دونوں کا اچھا چل رہا تھا، آپ جانتے ہیں جنگل میں ایک ہی شیر رہ سکتا ہے، ہماری آپس میں کاروباری دشمنی تھی، لیکن میں نے اسے قتل نہیں کرایا۔ تم نے قتل کرایا ہے قلندر، میں نے کہا۔ اب تم اپنے گھر نہیں جا سکو گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے اپنے بھیانک اور مکروہ گناہوں کی کیسی کیسی شہادت تمہارے سامنے آئے گی۔ تمہارے گناہ جنات کی طرح تمہارے آگے پیچھے ناچیں گے۔ اس وقت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اس وقت پھانسی کا پھندا ہوگا جس سے میں تمہاری گردن نہیں نکال سکوں گا۔ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں قاتل کا سراغ لگا دوں گا، اس نے کہا۔ آپ شہادت لے آئیں، آپ کو ایسی کوئی شہادت نہیں ملے گی کہ میں نے اسے قتل کیا یا کرایا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اس نے جب اپنے انداز اور اپنی زبان سے قلندری اور شاہ پن کا بحروپ اتار کر میں نے نوٹ کیا کہ وہ ذہین اور عقلمند آدمی ہے، اس کی باتوں میں ایسا تاثر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کے فراڈ انسان ہوتے ہی ذہین اور گھاک ہیں، ان کا کاروبار اس استادی میں مہارت حاصل کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کس نے اور کس وقت بتایا تھا کہ آصف ورما قتل ہو گیا؟ دوپہر کو سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی تھی کہ استوری کا ورما مارا گیا ہے، اس نے جواب دیا، اور لوگوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ اسے جنوں نے مارا ہوگا۔ میں آپ کو سچ بات بتا دوں، میں نے اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور کر دیا کہ اسے میرے جنوں نے ہلاک کیا ہے۔ آپ میرے گاؤں میں جا کر لوگوں کی باتیں سنیں، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ شاہ قلندر جنات کا بادشاہ ہے۔ جب آپ میرے گھر آئے تھے مجھے پتا چل چکا تھا کہ آصف ورما قتل ہو گیا۔ آپ کے ساتھ بھی میں نے ایسی ہی باتیں کی، ان سے آپ کو شک ہو گیا کہ میں قاتل ہوں۔ نہ حضور، آپ میری قسموں پر اعتبار نہیں کریں گے، آپ شہادتیں اکٹھی کریں، آپ کو میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ اس نے مجھے بہت سی دلیلیں دے کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ منت سماجت اور التجا کے لہجے میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی آواز میں پختگی اور خود اعتمادی تھی۔ وہ زبان کا جادو چلانا جانتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہی ہے، لیکن اس نے میرے یقین کو شک میں بدلنے کی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ میں اس پر جرا کرتا جا رہا تھا، اس کی ہر بات سے میں کئی سوال پیدا کر لیتا تھا، لیکن وہ ہر سوال کا جواب ایسے انداز سے دیتا تھا جو مجھ پر اثر کرتا تھا۔ اس کے باوجود میں اسے قتل کے الزام سے بری نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ مشتبہ نمبر 1 تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کے راز بتانے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ جن بھوت ہوتے ہوں گے لیکن اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں۔ ذرا غور کریں کہ وہ ان پڑھ آدمی تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نفسیات بھی کوئی علم ہے، لیکن اس کی بات علم نفسیات پر پوری اترتی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں، اس لیے اس کی بیمانی بات کا بھی ان پر جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ عورتوں کو ہسٹریائی اور مرگی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن وہ اور اس جیسے عامل اور پیر ان دوروں کو جنات کا قبضہ یا عصیب کہتے ہیں۔ آپ تھانے دار ہیں، اس لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ انسانوں کو پڑھ سکتے ہیں اور چہرے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص مجرم ہے یا بے گناہ، اس نے کہا، لیکن آپ عورت کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کی بات نہیں بتا سکتے۔ میں آپ کو کئی عورتیں دکھا سکتا ہوں جن پر جنوں کا سایہ یا قبضہ ہے، ان پر جب دورہ پڑتا ہے
تو बड़े बड़े जवां मर्द और दलेर आदमी घबरा जाते, मगर उन औरतों पर न किसी जिन का कब्जा होता है, ना सेब होता है, वो ढोंग होता है। औरतें ऐसी शक्ल बना लेती हैं और ऐसी हरकतें और ऐसी बातें करती हैं कि बाज़ औक़ात तजर्बेकार आमल भी धोखे में आ जाते हैं। मैंने ऐसी बातें पहले भी सुन रखी थी। अब इस खुफिया दुनिया का एक अहम किरदार मुझे राज की कुछ नई बातें बता रहा था। ऐसी औरतें किसी आमल को या मुझ जैसे किसी पीर या मौलवी को अपने राज में शामिल कर लेती हैं, उसने कहा। वो इस ढोंग को और ज़्यादा पक्का कर देता है। आप जानते हैं कि औरत को हम अपने खिलाफ बात नहीं करने देते। जब औरत बर्दाश्त करते करते तंग आ जाती है तो इस किस्म के ढोंग रचाने पर उतर आती है। वो जिनकी ज़ुबान में बोलती है। ऐसी औरत पर मुसीबत ये नाजिल होती है कि वो किसी और को चाहती है और उसके दिल में खामिद के खिलाफ नफरत होती है। दूसरी वजह ये होती है कि औरत खामिद को ही चाहती है, मगर खामिद किसी वजह से उसकी जज्बाती तस्कीन से माजूर है। इस सूरत में औरत अगर चालाक हो तो वो अपने ऊपर जिन्नात का दौरा तारी कर लेती है। अगर सीधी सादी है तो खून के जोश से उस पर वाकई दौरे पड़ने लगते हैं। उसे हम जिन्न और आसेब कहते हैं, लेकिन असल में ये कुछ और होता है। इस सिलसिले में भी मुझ जैसे बहुत काम दिखाते हैं। उसके घर वालों को उस पर कोई एतराज़ नहीं होता कि आमिल या पीर उसे बंद कमरे में अपने साथ रखता है या किसी खास अमल के लिए उसे तनहा अपने घर बुलाता है। लोग इतने जाहिल हैं कि इस इलाज का जिक्र फहर से करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वजूहात होती हैं जो औरत पर झूठ मूठ का जिन तारी कर देती हैं। बाज़ औरतों की फितरत में फितना और फसाद होता है। उन्हें झूठ बोलकर फसाद फैलाने में लुत्फ महसूस होता है। उन्हें घर वालों और खामिदों से सजनिश होती है, मगर वो मासूम बनी रहती हैं। फिर उनकी पिटाई होती है, वो हमदर्दी से महरूम हो जाती हैं। उनमें से बाज़ औरतें अपने ऊपर जिनों के कब्ज़े का ढोंग रचाती हैं। ऐसी औरतें आमलों और रूहानी मुआलजों को भी असल हकीकत नहीं बताती और सबको यकीन हो जाता है कि ये वाकई जिन्नात हैं। शाह कलंदर ने वो तरीका बताया जिससे वो इलाज करते हैं। वो अल्फाज और इस्तिलाहें तो अपनी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो हिप्नोटिज्म की बात कर रहा था। वो हिप्नोटिज्म के लफ्ज़ से नावाकिफ था। वो बातों से, सनसनीखेज़ रिवायतों और हकायतों से और आंखों में आंखें डालकर अपने शिकार को हिप्नोटाइज कर लिया करता था। उसने कहा कि अंधा यकीन लोगों को उनके जाल में फंसाए रखता है और जिन लोगों का काम नहीं होता वो भी अपने आप को धोखा दे लेते हैं कि उनका काम हो गया है। मुख्तसर ये कि उसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे अपना और अपने जैसे तमाम आमलों का फ्रॉड सुना दिया। ये फ्रॉड आज भी उसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान में तालीम और रुपया आम हो जाने से और साइंस की तरक्की से इसमें कोई कमी नहीं आई। मैंने पढ़े लिखे लोगों को जिन्नात के फ्रॉड को सच मानते देखा है। मैं अभी उसे छोड़ने पर आमादा नहीं हुआ था। उसकी ज़ुबान का जादू देखकर मुझे शक हो रहा था कि ये मुझे उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे कहा कि इस वारदात में आमिल न होता, वो कोई आम आदमी होता तो मैं अब तक कातिल के करीब पहुंच चुका होता। आमिल ने जो पेचीदगी पैदा कर दी थी वो मैं बयान कर चुका हूँ। मैंने शाह कलंदर से कहा कि वो अगर कातिल नहीं है तो सोचे और मुझे बताए कि कत्ल का बाइस क्या हो सकता है और कातिल कौन होगा। ये तो हो नहीं सकता कि तुम और मकतूल जैसे उस्ताद किसी औरत पर हाथ रखे तो वो तुम्हें कत्ल करने पर आ जाए। मैंने कहा, तुम इन देहाती औरतों के आका हो ना मलक साहब। उसने कहा, मैंने आपसे कहा है ना कि आप औरत का चेहरा देखकर नहीं बता सकते कि उसके दिल में क्या है। औरत को हम समझते हैं। आप ऐसा ख्याल दिल दिमाग से निकाल दें कि हर औरत इतनी कच्ची और ऐसी मोम होती है कि हम उसे कब्जे में कर लें। ये तो औरतों की एक खास किस्म है जो हमारे जाल में आती है। हर औरत, बल्कि ज़्यादा तादाद उन औरतों की है जो अपनी इज्जत पर अपने बच्चे कुर्बान कर दिया करती हैं। ये बात मुझे एक औरत ने कही थी। बहुत अरसे की बात है, एक बड़ी खूबसूरत औरत मेरे पास आई। उसकी गोद में 7-8 माह का बच्चा था जो सूख गया था। मैंने उसे कहा कि उसने कब्रिस्तान में किसी कब्र की तौहीन की है। मैंने उसे तावीज़ दिए और 2-3 बार बुलाया, वो आती रही। मैंने उस पर अपनी नीयत की शैतानी का इजहार किया तो वो गुस्से में आ गई और नफरत से उठ खड़ी हुई। मैंने उसे कहा कि मुझे नाराज़ करोगी तो तुम्हारा ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। उसने कहा, मैं ऐसे कई बच्चे पैदा कर लूंगी, अभी जवान हूँ, लेकिन इज्जत हाथ से गई तो वापस नहीं मिलेगी। मेरे हामिद को मुझ पर भरोसा है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आता। वो मुझ पर लानत भेजकर और मेरे तवीज़ जो उसके बच्चे के गले में पड़े हुए थे उतार कर मेरे आगे फेंक कर चली गई। वो साथ वाले गांव की रहने वाली थी। मैं उसके बच्चे के मुतालिक पता करवाता रहा। 1 साल बाद उसका बच्चा किसी सियाने की दवाई से सेहतयाब हो गया। उसकी बातें इतनी दिलचस्प थीं कि मुझे रात गुजरने का ख्याल ना रहा। हर कुछ देर तो मेरे ज़हन से ये भी उतर गया कि मैं कत्ल की एक वारदात की तफ्तीश कर रहा हूँ। वो कह रहा था, बाज़ घरों के मर्द बगैरत हो जाते हैं,
لیکن عورت غیرت کا دامن نہیں چھوڑتی۔ آپ نے ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آصف ورما کسی غیرت والی عورت پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا۔ کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے مقابلے پر آ جائے تو مجھ اور آپ جیسے مرد یہی کرتے ہیں کہ اسے جان سے مار ڈالیں۔ اس کی عزت کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ شاہ قلندر کو میں نے جانے نہ دیا۔ اس کے لیے ناشتہ منگوایا اور خود گھر جا کر سو گیا۔ مسلسل 4 گھنٹے گہری نیند سو کر دماغ ٹھکانے آ گیا۔ تھانے میں آیا تو شاہ قلندر رات والے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ 2 گاؤں کے نمبردار آئے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ قلندر کو نہ جگایا۔ نمبرداروں سے رپورٹیں لینے لگا۔ ان نمبرداروں نے بتایا کہ کتنی عورتوں پر جنات کا قبضہ ہے اور کون مقتول کے زیر علاج تھی اور کون شاہ قلندر کے زیر علاج۔ ایک نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں کی ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی ناجو کی شادی ہوئے کا سال ہو گیا ہے۔ کوئی 1 مہینے سے اسے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ مڑ جاتے تھے اور وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ایسا اچھلتی کہ فرش پر آ پڑتی تھی، اپنے بال نوچتی اور چیخیں مارتی تھی۔ بزرگوں نے کہا کہ شاہ قلندر ہجویری کو بلاؤ، یہ جن ہے۔ شاہ قلندر کو بلایا گیا۔ اس نے ناجو کو دیکھ کر کہا کہ منہ زور جن ہے۔ اس نے اپنا کوئی عمل کیا جس سے جن بول پڑا۔ جن نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، میں اسے الگ نہیں ہو سکتا۔ شاہ قلندر نے اسے الگ کر دیا اور ناجو سے کہا کہ وہ اس کے گھر آیا کرے۔ شاہ قلندر کا گاؤں ناجو کے گاؤں سے 1.5 میل دور تھا۔ ناجو 3-4 بار شاہ قلندر کے پاس گئی مگر جن نہ نکلا۔ ایک روز لڑکی کو اتنا سخت دورہ پڑا کہ گھر والے گھبرا گئے۔ جن نے گھر میں طوفان بپا کر دیا۔ شاہ قلندر کو لانے کے لیے گھوڑی بھیجی گئی۔ شاہ آیا تو اسے دیکھتے ہی ناجو نے بلکہ جن نے ہنگامہ بپا کر دیا۔ دراصل جن بول رہا تھا۔ اس نے شاہ قلندر سے کہا، چلا جا یہاں سے، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، وہ نہیں آئے تو میں نہیں جاؤں گا۔ شاہ قلندر غصے میں چلا گیا اور وہ آصف ورما کو بلا لائے۔ اسے دیکھ کر جن ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے پیر استاد، میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ یہ تو شادی شدہ ہے، تم اتنے نیک پاک جن ہو، یہ گناہ نہ کرو۔ جن نے کہا، اسے اس خاوند سے طلاق دلا دو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آصف ورما نے سب سے کہا کہ باہر نکل جائیں۔ وہ ناجو کے ساتھ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور وہاں گاؤں کی عورتیں اور مرد جمع ہو گئے تھے۔ یہ نمبردار بھی وہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 15-20 منٹ بعد آصف ورما نے دروازہ کھولا، دیکھا ناجو آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ آصف ورما نے کہا کہ جن چلا گیا ہے لیکن پھر آئے گا، جب آئے تو آصف ورما کو بلا لیا جائے۔ اس کا گاؤں 1 میل دور تھا۔ 3-4 بار لڑکی کو ایسے دورے پڑتے رہے اور آصف ورما آتا رہا۔ اب جن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کو اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ وہ اس کے خاوند کو ساری عمر کے لیے کوڑی کر دے گا۔ آصف ورما ہر بار ایسے ہی کرتا کہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ جاتا، اندر سے دروازہ بند کر لیتا۔ اس نے ناجو کے والدین اور اس کے خاوند کے والدین سے کہا کہ جن نے شرط بڑی سخت بتائی ہے، کہتا ہے خاوند ناجو کو طلاق دے دے۔ آصف ورما نے بتایا کہ اس نے جن کو اس پر راضی کر لیا ہے کہ لڑکی کو خاوند طلاق دے دے گا، لیکن لڑکی جوان ہے، اس کی کہیں اور شادی ہونی چاہیے۔ جن نے مان لیا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا کہ شادی کس کے ساتھ ہو۔ جن کہتا ہے وہ اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ ناجو کی شادی کرائے گا۔ یہ شرط سن کر ناجو کے والدین اور سسرال والے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آصف ورما سے کہا کہ وہ جن سے کہیں کوئی اور شرط بتائے۔ آصف ورما نے انہیں کہا کہ وہ بڑا زبردست جن ہے، وہ بڑی مشکل سے مانا ہے، اگر اس کی یہ شرط پوری نہ ہوئی تو سب کو نقصان پہنچائے گا۔ آصف ورما نے انہیں کہا کہ وہ کچھ دن سوچ لیں، وہ جن سے مہلت لے لے گا۔ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ 3-4 دن پتہ چلا کہ آصف ورما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ سارے گاؤں پر خوف طاری ہو گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آصف ورما کو اسی جن نے مارا ہے۔ اب ناجو کے والدین اور اس کے سسرال سوچ رہے ہیں کہ خاوند اسے طلاق دے دے ورنہ جن انہیں بھی نہ جانے کیسی سزا دے گا۔ خاوند کیسا ہے؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ لڑکی جتنی خوبصورت ہے خاوند اتنا ہی بدصورت ہے، نمبردار نے کہا۔ کالے رنگ کا دبلا پتلا مریض سا آدمی ہے، یعنی یہ بے جوڑ شادی ہے۔ میں نے کہا، برادریوں میں جوڑ نہیں ملاتے۔ نمبردار نے کہا، رشتے برادریوں کے بزرگ طے کرتے ہیں۔ لڑکی تندرست اور بھرپور جوان ہے اور خاوند چپ چاپ اور مریل سا ہے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے نمبردار سے کہا، اگر تم جانتے ہو تو بتا دو، یا گاؤں سے معلوم کرو وہ کسی اور آدمی کو پسند کرتی ہوگی۔ گاؤں میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اس نے کہا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ ایک بڑے خوبصورت جوان کے ساتھ ناجو کا یارانہ ہے، لیکن اتنا کھلا نہیں کہ کوئی انہیں پکڑ سکے۔ عورتوں نے انہیں 2-3 بار کہیں اکٹھے دیکھا ہے۔
اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس آدمی کی شادی طے ہو چکی تھی جو اس نے رکوا دی ہے۔ منہ زور جوان ہے اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ لڑکی گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح سیدھی سادی ہے؟ نہ جی، نمبردار نے جواب دیا۔ بڑی تیز لڑکی ہے، دل کی بڑی مضبوط ہے، اپنی کرنے والی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گاؤں کے بڑے نامی گرامی جوان مردوں نے اس پر سونی چاندی کے جال پھینکے ہیں، لیکن وہ ایسی نڈر ہے کہ بھرے گاؤں میں کھڑی ہو کر کھری کھری سنا دیتی ہے۔ ناجو کے متعلق یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس شخص کی قاتل کس طرح ہو سکتی ہے جس کی وہ معتقد تھی۔ ایک بات ذہن میں آتی تھی، اس کے خاوند نے یا اس کی پسند کے آدمی نے اسے مقتول کے ساتھ کھڈ میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ قاتل خالی ہاتھ ہوگا، اس لیے اس نے مقتول کا گلا دبا کر اسے ہلاک کیا۔ خاوند کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ کمزور سا آدمی ہے، لیکن قتل پہلوان نہیں کیا کرتے۔ بلی بڑی کمزور جانور ہوتی ہے، مگر روکی ہوتی اور تنگ آئی ہوئی بلی اپنے بچاؤ کے لیے انسان پر شیر کی طرح حملہ کرتی ہے۔ میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس خاوند کے اندر کیسے ابال اٹھ رہے ہوں گے جس کی بیوی جن کی زبان میں اسے طلاق لینے کی بات کر رہی تھی۔ اگر دوسرے آدمی نے جسے ناجو پسند کرتی تھی آصف ورما کو قتل کیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس نے دیکھا ہوگا کہ مقتول نے لڑکی کے ساتھ دوروں کی حالت میں ناجائز مراسم پیدا کر لیے ہیں۔ ان نمبرداروں نے ایسی 2 اور عورتوں کے کیس سنائے، وہ بھی مقتول کے زیر علاج تھیں۔ میں نے ان کی بھی تفصیل سن کر انہیں فہرست میں شامل کر لیا اور ناجو سے تفتیش شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی دوسرے گاؤں سے بھی ایسی ہی رپورٹیں آئیں گی اور پوچھ گچھ کا نیا سلسلہ بڑا ہی لمبا ہوگا۔ شاہ قلندر تو میرے قبضے میں تھا ہی، اسے میرا شک صاف نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے بتایا گیا کہ ناجو جو خوبصورت اور جوان لڑکی ہے وہ پہلے شاہ قلندر کے زیر علاج رہی، پھر آصف ورما کے پاس آ گئی۔ جن نے قلندر کو دھتکار دیا تھا، یہ اس پر ایک چوٹ تھی، چنانچہ اس نے انتقام لیا ہوگا۔ میں نے شاہ قلندر کو جگا لیا اور اسے پوچھا کہ ناجو کے متعلق وہ جو کچھ جانتا ہے مجھے بتا دے، اور اگر اس نے کچھ چھپایا تو اس کے خلاف شک پکا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ساری بات کی رپورٹ مل چکی ہے۔ اس نے بتایا کہ ناجو اس کے ہاں گئی تھی۔ اس نے اپنی مراد یہ بتائی تھی کہ اس کا خاوند اسے طلاق دے دے اور جس آدمی کی اس کے دل میں محبت ہے اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے شاہ قلندر کو یہ بھی بتایا کہ وہ آدمی اسے اتنا چاہتا ہے کہ اس نے ماں باپ کا پسند اور طے کیا ہوا رشتہ قبول نہیں کیا۔ شاہ قلندر نے مجھے صاف الفاظ میں بتایا کہ اسے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو تعویذ دیا جو پانی میں گھول کر خاوند کو پلانا تھا، اور اسے کہا کہ وہ ہر روز اس کے پاس آتی رہے اور وہ اسے ایک ایسا ٹونا بتائے گا کہ وہ چاہے گی تو اس کا خاوند اچانک بیمار ہوگا اور مر جائے گا، پھر جسے وہ چاہتی ہے اس کے ماں باپ اس کے رشتے کے لیے دوڑے آئیں گے۔ لڑکی آتی رہی اور شاہ قلندر اسے ہر روز 1 یا 2 تعویذ دیتا رہا۔ کوئی گھول کے خاوند کو اس طرح پلانا تھا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس پانی میں تعویذ کھولا گیا ہے، کوئی تعویذ گھر میں کہیں فرش یا دیوار میں دبانا تھا۔ ایک روز شاہ قلندر نے جب دیکھا کہ لڑکی اس کے جال میں آ گئی ہے تو اسے اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا کر عملاً اپنی نیت کا اظہار کرنے لگا۔ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ جی، میں آپ کو بھی نقد دوں گی، اور اگر آپ کو سونا پسند ہے تو کچھ زیور بھی دے دوں گی۔ لڑکی نے شاہ قلندر سے کہا، لیکن یہ قیمت نہیں دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ عورتوں سے یہ نذرانہ بھی وصول کرتے ہیں، لیکن شاہ جی، میں آپ کو خدا کا خاص بندہ سمجھ کر آئی تھی۔ ایسے بندے تو مجھے گاؤں میں بہت مل سکتے ہیں جیسے آپ بن گئے ہیں۔ شاہ قلندر نے اس پر زبان کا جادو چلانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ اس کے موکل یعنی کہ جنات اس کا کام کر دیں گے، لیکن ناجو اس کے ہاتھ نہ آئی۔ شاہ قلندر نے تنگ آ کر اسے تانا دیا کہ وہ نیک پاک بنی پھرتی ہے اور اس کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ ہیں۔ ناجو نے اسے کہا کہ یہ خدا جانتا ہے، ابھی میرے جسم کا مالک میرا خاوند ہے، میرے دل میں اس کی نفرت بھری ہوئی ہے، لیکن وہ میرا خاوند ہے، اس لیے اس کے سوا میں کسی اور کو اپنا جسم نہیں دے سکتی۔ شاہ قلندر نے مجھے ناجو کی یہ بات سناتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی کہ لالچ و مصیبت میں آ کر ضرورت پڑے تو اپنی عزت سے دستبردار ہو جائے۔ شاہ قلندر بڑا چالاک اور گھاک تھا، لیکن ناجو سے دھتکار کر چلی گئی۔ شاہ قلندر نے مجھے بتایا کہ 3-4 روز بعد ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ اس کی بیٹی پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہ لڑکی کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ شاہ قلندر گھوڑی پر سوار ہوا اور جب لڑکی کے گھر پہنچا تو اس نے ساری نشانیاں جنوں والی دیکھی۔ چونکہ ناجو کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے سمجھ گیا کہ لڑکی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ شاہ قلندر اس کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا، لیکن اسے یہ امید نظر آئی کہ وہ اس ڈھونگ میں لڑکی کی مدد کرے گا، پھر شاید لڑکی اس کے قبضے میں آ جائے۔ جناب، شاہ قلندر نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ لڑکی کتنی نڈر اور چالاک ہے۔
اس نے اپنا حلیہ بگاڑ کر چڑیلوں جیسا کر لیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چڑیلوں کی طرح دانت نکال کر چیخنے لگی، پھر بولی، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، اس شاہ کو باہر نکال دو۔ اور وہ دانت نکال کر سخت غصے کی حالت میں میری طرف آئی۔ میں باہر نکل گیا۔ میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ڈھونگ رچا رہی ہے اور آصف ورما اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مجھے پتا چلتا رہا کہ آصف وہاں جاتا ہے۔ شاہ قلندر نے کورا اعتراف کیا، کہنے لگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے قتل کروں گا، البتہ میں نے ناجو کے اس سلوک کے بعد آصف ورما کو پیغام بھیجا تھا کہ میں نے تمہاری اسامی کبھی نہیں توڑی اور تم میری اسامیوں کو توڑ کر مجھے بدنام کرا رہے ہو۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں بدنام کرنے پر آ گیا تو یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ اس نے جواب دیا ہوگا۔ ہاں، شاہ قلندر نے کہا، اس نے کہلا بھیجا تھا کہ دنیا دیکھے گی کون علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور تم نے اسے قتل کرا دیا۔ میں نے کہا، نہیں ملک صاحب۔ اس نے کہا، میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے آدمیوں سے اس کی پٹائی کراؤں گا۔ مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ کسی وقت بھی شاہ قلندر کہہ دے گا کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ میں نے ناجو اس کے خاوند اس آدمی کو تھانے بلوایا جس کے ساتھ ناجو جو شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نام نمبردار نے بتایا تھا، شاید ظہور یا شکور تھا، آپ اسے ظہور سمجھ لیں۔ ناجو واقعی خوبصورت لڑکی تھی۔ عمر 19-20 سال تھی اور چہرے سے کنواری لگتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر جلالی سی کیفیت نظر آئی جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ جسم کی ساخت اور لمبائی تو اور زیادہ دلکش تھی۔ وہ عام قسم کی دیہاتی لڑکی نہیں تھی۔ اگر وہ بدماش تھی بھی تو اس کی نسل خاص تھی، اور اگر شریف اور نیک تھی تو بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کا خاوند ساتھ تھا، وہ تو اس کا نوکر بھی نہیں لگتا تھا، ایسے جیسے بھکاری اس امیر زادی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ یہ برادری کے قواعد و ضوابط کی کرائی ہوئی شادی تھی۔ لڑکی پر بھی ظلم، لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی۔ لڑکی کے خاندان کی بڑی اچھی زمینداری تھی۔ ان دونوں کے ذرا بعد ظہور آ گیا۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کا خوبرو جوان تھا، قد بھی اچھا، شکل و صورت بھی اچھی۔ میں نے اسے ان دونوں سے لگ بٹھا دیا۔ ناجو کے خاوند کو میں اندر لے کے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جن ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کی بیوی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے اور مقتول اس ڈھونگ میں شامل تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ جن ہے جس نے تمہاری بیوی پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اس کا بھی یقین ہے، اس نے کہا، اور اس کا بھی کہ یہ جن آصف ورما نے اس پر قابض کیا ہے۔ یہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ کیا تم مانتے ہو کہ آصف ورما کے قبضے میں جن تھے؟ ہاں جی، اس نے کہا، آپ نہیں مانتے؟ جس طرح سپیرے سانپ پکڑتے ہیں اسی طرح آصف ورما جنوں کو پکڑا کرتا تھا۔ جو جن میری بیوی پر قابض کیا گیا تھا اسے آصف ورما نے کہا تھا کہ میں بیوی کو طلاق دوں تو وہ مجھے بخشے گا ورنہ میرا نقصان کرے گا۔ اسے ذرا سا بھی شک نہیں تھا، وہ صرف یہ سمجھتا تھا کہ ایک جن کو ساتھ ملا کر اسے طلاق دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تم نے پھر بھی طلاق نہیں دی؟ میں نے کہا، تم جن سے ڈرتے نہیں تھے؟ میں تو اس جن کے آنے سے بہت پہلے اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن میرا باپ اور میرا بڑا بھائی اتنے بغیرت ہیں کہ وہ نہیں مانے۔ مجھے کہتے تھے کہ طلاق دینا بغیرتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے ساتھ میرے میاں بیوی والے تعلقات کئی مہینوں سے ختم ہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں؟ نہ جی، اس نے کہا، میں کمین ذات کا آدمی نہیں ہوں۔ اگر بیوی مجھے اچھا نہیں سمجھتی تو میں ثبوت اور شہادت کے بغیر اس پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے جی، میں اس رشتے میں راضی نہیں تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور میں جو کچھ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، مگر برادری کے فیصلے کو میں نہیں ٹال سکتا تھا۔ یہ میرے گھر دلہن بن کر آئی تو ایسے جیسے پتھر آیا ہو۔ میں نے دل کو تسلی دے لی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ اس کی بات چیت اس آدمی کے ساتھ ہے جس کا نام ظہور ہے۔ شادی کے چوتھے مہینے بیوی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ صرف جسمانی تعلق رکھ سکتی ہوں کیونکہ تم میرے خاوند ہو، لیکن میں تمہیں دل کی وہ محبت نہیں دے سکتی جو ظہور کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر بد چلنی کی تہمت لگاتے ہو تو لگاتے رہو، خدا کو پردوں کے اندر کا حال معلوم ہے، مسجد میں قرآن کی قسم کھا سکتی ہوں۔ آپ میری بیوی کو نہیں جانتے۔ اسے دیکھ کر لوگ یہی کہتے ہیں کہ لڑکی صاف چلن نہیں، لیکن چلن کی بڑی سخت لڑکی ہے۔ اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دو۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی سے بات کی تو انہوں نے الٹا مجھے بغیرت کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ عورت ذات کو اپنی جوتی کے نیچے رکھو، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے طلاق نہیں دیں گے، اسی پر دوسری دلہن لائیں گے۔ میں مجبور ہو گیا، میں نے دل سے اسے طلاق دے دی تھی۔ ظہور کو تو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو کہ؟ نہ جی، اس نے کہا، اپنی بیوی اپنی اس کے پیچھے جائے تو اس سے میں دشمن کیوں سمجھوں؟ اگر بیوی مجھے یہ کہتی کہ ظہور اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے تو دنیا دیکھتی کہ ظہور کی لاش کہاں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیوی شاہ قلندر کے پاس جاتی رہی ہے۔ وہ مجھے پانی پلاتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اس میں تعویذ کھلا ہوا ہے۔ میں پی جاتا تھا،
जैसे मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी बीवी ने आसिफ वर्मा के साथ मिलकर अपने ऊपर जिन काबिज किया है। मैंने कहा और जिन कहता था कि नाजो को खामिद से तलाक दिलाओ। तुमने आसिफ वर्मा से इंतकाम लेने की तो सोची होगी। ना जी, उसने डरते हुए लहजे में कहा, मैं जिन्नों का मुकाबला नहीं कर सकता। जिन्नों ने अपने पीर उस्ताद को मार डाला है, मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने उसे बहुत ठोका और बचाया, ऐसे ऐसे सवाल और ऐसी ऐसी जिरा की कि वो चकरा जाता था, मगर मुझे यकीन होने लगा कि कत्ल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी मैंने उसे मुश्तबे फ़रिश्त में शामिल रखा। अभी तो मुझे बड़ी लंबी तफ्तीश करनी थी। मैंने उसे बाहर बैठने को कहा और ज़हूर को बुलाया। मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़हूर खूबसूरत जवान था। नाजो की शादी उसी के साथ होनी चाहिए थी, मगर मेरा मसला उनकी शादी नहीं था। ज़हूर को मैंने अपने पास बिठा लिया। देख ज़हूरे, मैंने उसे ज़रा रोबदार आवाज़ में कहा, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं सुनूंगा। फौरन मान जाओ कि तुमने नाजो को हामिद से तलाक दिलाने के लिए आसिफ वर्मा के साथ मिलकर जिन का नाटक खेला था। अब वो जिन कहाँ है? नाजो अच्छी भली है। वो आसिफ वर्मा का जिन था जी, उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। आसिफ वर्मा मर गया है और जिन आज़ाद होकर चला गया है। तुमने वही बकवास शुरू कर दी है जिससे मैंने तुम्हें मना किया था। मैं उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मेरे हाथ में बैत की छड़ी थी जो मैंने मेज से उठाई थी। मैंने कहा, जब तक असल बात नहीं बताओगे थाने में ही रहोगे। सच्ची बात फौरन उगल दो। तुमने आसिफ वर्मा को क्यों कत्ल किया है? वो इस तरह हुड़बड़ाकर कुर्सी से उठा जैसे उसे किसी ने गहरे पानी में डिबो दिया हो और वो हाथ पांव मारता उभर आया हो। अल्लाह की कसम, ना जी, कुरान पाक की कसम, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। वो सख्त घबराई हुई आवाज़ में हकलाने लगा। उसे कौन कत्ल कर सकता है? उसके कब्जे में जिन थे। उसे किसी ने कत्ल कर दिया है ज़हूरे, मैंने गुस्सीली आवाज़ में कहा। उसके कब्जे में कोई जिन नहीं था। तुमने नाजो को आसिफ वर्मा के साथ खड़ में जाते देख लिया था और अचानक जाकर आसिफ वर्मा का गला दबा लिया। वो रोने पर आ गया। मैंने उसे संभलने की मोहलत ना दी। उस पर इल्ज़ाम लगाए और ऐसी शहादतों का जिक्र किया जिनका कोई वजूद ना था। वो तड़पने लगा। उसकी हालत गैर हो गई। मैं आपको एक बात बताते डरता हूँ, उसने कहा। डर ये है कि आप कहेंगे कि मेरी उसके साथ दुश्मनी पैदा हो गई थी, इसलिए उसे मैंने ही कत्ल किया है। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है ज़हूर? मैंने कहा, तुमने दिल में जो कुछ छुपा रखा है वो बता दोगे तो फ़ायदे ही में रहोगे। मैंने उस पर झुककर शफ़क़त के लहजे में कहा, मुझे उस काफिर के मारे जाने का कोई अफसोस नहीं हुआ। अच्छा हुआ एक धोखेबाज फरेबी मारा गया है। वो मेरा तो कुछ नहीं लगता था। मुझे इन कागज़ों का पेट भरना है। तुम पर मुकदमा बनाकर मेरे दिल को बहुत दुख होगा। अगर मान जाओगे कि उसे तुमने कत्ल किया है तो वादा करता हूँ कि तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। मेरे बदले हुए लहजे से उसकी जान में जान आई। हाँ, मान जाए सरकार, मैंने उसे कत्ल नहीं किया, उसने भिखारियों के लहजे में कहा। अगर मुझे उसके जिन्नों का डर ना होता तो मैं उसे ज़रूर कत्ल करता। मेरा जोर नाजो पर चल सकता था। उसे मैंने कह दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि जहाँ वो मेरी बात पक्की करना चाहते हैं कर दें। यह शख्स भी मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में बरी नजर आने लगा। उसके इनकार का अंदाज ऐसा था जो मुझे यकीन दिला रहा था कि यह शख्स कातिल नहीं था। थानेदारों को पेशावर मुजरिम चक्कर दिया करते हैं। वो बड़ी महारत से झूठ बोला करते हैं। वो चूंकि तजुर्बेकार होते हैं इसलिए अपने झूठ पर डटे रहते हैं। ज़हूर जैसे देहाती कितने ही मुंह जोर और निडर क्यों ना हो, पुलिस से अपना जुर्म नहीं छुपा सकते। उनके चेहरों से पता चल जाता है कि जो कुछ कह रहे हैं ये झूठ है या सच। ज़हूर का इनकार मुझे सच्चा मालूम होता था। इससे मुझे कोई ना कोई सुराग मिलने की तवक्का पैदा हो गई थी। ये भी मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन मैंने उसको इस खौफ में मुब्तला रखा कि वो मुश्तबे है। मैंने उसे कहा कि वो मुझे पूरी बात सुनाए और अच्छी तरह बताए कि उसने नाजो से शादी करने से इनकार क्यों कर दिया। उसने पहले तो वही बात सुनाई जो मैं आपको सुना चुका हूँ, यानी उसकी और नाजो की मोहब्बत थी। मगर मोहब्बत नाजो की शादी के बाद शुरू हुई। ज़हूर ने अपनी मंगनी ना होने दी। नाजो ने कसम खाई कि वो हामिद से तलाक ले लेगी। हामिद ने जैसा कि अपने बयान में बताया था कि उसने नाजो के मुतालबे पर उसे तलाक न दी। ज़हूर और नाजो ने यह तरीका इख्तियार किया कि शाह कलंदर हिजवरी से तेरे बहदफ तवीज़ मांगा। शाह कलंदर ने उससे जो कीमत लेना चाहिए वो नाजो को मंजूर नहीं थी। उसने ज़हूर को बताया। ज़हूर ने उसे वहाँ जाने से रोक दिया। दोनों आसिफ वर्मा से मिले। उसने ये तरकीब बताई कि वो अपने एक जिन को इस्तेमाल करेगा। जिन नाजो पर काबिज हो जाएगा और कहेगा कि नाजो का खामिद उसे तलाक दे दे, क्योंकि ये लड़की उस जिन को पसंद आ गई है। फिर जिन ये कहेगा कि उसकी शादी अपनी पसंद के आदमी से कराएगा। नाजो के ससुराल डर कर उसे तलाक दे देंगे। ज़हूर और नाजो को ये तरकीब पसंद आ गई। दोनों जिन्नात को मानते थे और ये भी कि आसिफ वर्मा के पास वाकई जिन है। चुनांचे ये सिलसिला शुरू हो गया और आसिफ वर्मा को बुलाया गया। मुझे इतला मिली कि आसिफ वर्मा ने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत खुशी हुई। ज़हूर ने मुझे बताया, एक औरत मुझे हर रोज़ खबर देती थी कि क्या हो रहा है। 4-5 दिनों बाद आसिफ वर्मा के साथ मेरी मुलाकात हो गई। उसने मुझे कहा, नाजो
کو دل سے اتار دو ظہور، ناجو میری بیوی بن رہی ہے، میری اس کی بات پکی ہو چکی ہے۔ میں اس کی اس بات سے جل اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ فریب کاری کر ہے۔ اس نے مجھ پر روب جھاڑا تو میں نے اسے گالیاں دی۔ اس نے کہا صرف نکاح پڑھنا رہ گیا، ویسے ناجو میری بیوی بن چکی ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں وہ ایک ایک گھنٹہ میرے ساتھ اکیلی بند کمرے میں رہتی ہے؟ وہ مجھ سے بہت خوش ہے۔ اگر تم نے اور زیادہ بکواس کی تو یہی جن تم پر ڈال دوں گا اور وہ تمہیں پاگل کر کے گاؤں گاؤں پھراتا رہے گا۔ سرکار، میں نے جنوں کے ڈر سے اپنا خون پی لیا۔ میں نے اس عورت کو جو میرے اور ناجو کے درمیان پیغام لاتی لے جاتی تھی، ناجو کے لیے پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ عورت ناجو کے پاس گئی۔ ناجو نے پیغام کا جواب دیا کہ اسی جگہ فوراً ملو۔ میں اس جگہ چلا گیا۔ ناجو بھی آ گئی۔ میں نے اسے برا بھلا کہا کہ میں نے اس کی خاطر اپنی منگنی نہیں ہونے دی اور اس نے آصف ورما کے ساتھ یارانہ کاٹ لیا ہے۔ وہ سن کر بہت پریشان ہوئی، قسمیں کھانے لگی کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ بات آصف ورما نے بتائی ہے۔ میں نے اس کی قسموں پر اعتبار نہ کیا اور سوچا کہ جو لڑکی اپنے خاوند سے اتنی چالاکی سے جان چھڑا رہی ہے وہ میری بیوی بن کر مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں شادی کر رہا ہوں جہاں میرے ماں باپ کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے ایسی ذلیل باتیں کہہ دی کہ وہ غصے میں آ گئی۔ آپ اسے نہیں جانتے، یہ بڑی سخت طبیعت کی لڑکی ہے، اس میں مردوں جیسی دلیری ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں اس کی قسموں پر اعتبار نہیں کر رہا تو اس نے میری منت سماجت نہ کی بلکہ غصے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میری منگنی کر دیں۔ تیسرے دن یعنی کل پتہ چلا کہ آصف ورما کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اسے اسی جن نے مارا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض جن ایسے ہوتے ہیں کہ جس پیر یا عامل کے قبضے میں ہوتے ہیں اسے بھی کوئی بری حرکت نہیں کرنے دیتے، اگر وہ باز نہ آئے تو اسے مار ڈالتے ہیں۔ میں اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ پیر اور عامل ان سیدھے سادے دیہاتیوں کو کیسے کیسے چکروں میں ڈالے رکھتے ہیں۔ یہ تفتیشی کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ہمارے آج کے دیہاتی معاشرے کی بھی صحیح تصویر پیش کرتے ہیں۔ میں ظہور کو ابھی بے گناہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے آصف ورما کے ساتھ دشمنی کی بڑی مضبوط وجہ بتا دی تھی۔ میں نے یہ تو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ شخص آصف ورما کے جنوں سے ڈرتا تھا، لیکن بعض حالات میں بزدل آدمی بھی پاگل پن کی حد تک دلیر ہو جاتا ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ناجو سے پوچھ گچھ کر لوں۔ میرے پاس اب 3 مشتبہ اشخاص تھے۔ پہلے نمبر پر شاہ قلندر تھا، دوسرے پر ظہور اور تیسرے نمبر پر ناجو کا خاوند۔ ناجو پر میں قتل کا شک نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں ظہور جیسا منہ زور اور دلیر شخص جنوں سے ڈر گیا تھا وہاں ایک عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ناجو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اس میں عجیب سی قسم کی دلکشی تھی جو میں نے اس سے زیادہ خوبصورت عورتوں میں نہیں دیکھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، مجھے وقار اور خود اعتمادی کی صاف جھلک نظر آئی اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی۔ میں اسے کچھ دیر اسی طرح دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑھنے لگی اور وہ بے چین سی ہو گئی۔ ناجو، میں نے کہا، مجھ سے گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دل سے اتار دو کہ تم تھانے میں بیٹھی ہو، مجھے تم پر کوئی شک نہیں۔ یہ دیکھ لو میں نے کس کس کو یہاں بلا رکھا ہے۔ شاہ قلندر کو پچھلے کمرے میں کل سے بٹھایا ہوا ہے۔ ان سب نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ تم یوں کرنا، مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، ناجو نے کہا۔ میں عورت ذات اتنی دور کھڑ میں جا کر ایک طاقتور مرد کو کس طرح قتل کر سکتی تھی؟ میں نے تم پر قتل کا شک نہیں کیا، میں نے کہا۔ تم کیوں مری جا رہی ہو؟ وہ میرے بائیں طرف بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لمبی اور کرتے کی طرح کھلی آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اپنے دائیں بازو کی آستین اوپر کی جو شاید اس کی عادت تھی۔ اکثر لوگ باتیں کرتے مختلف حرکتیں کیا کرتے ہیں جو ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اس عادت کے تحت ناجو نے پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کی آستین اوپر کی، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی آستینیں اوپر کی، پھر دائیں بازو کی آستین نیچے سے رکھائی۔ میری نظر اس کی کلائیوں پر پڑی۔ دونوں کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، ایک میں زیادہ دوسرے میں کم۔ یہ 2 رنگوں کی تھی۔ مجھے اس کی اس کلائی پر جس میں چوڑیاں کم تھیں کچھ اور بھی نظر آیا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کلائی پر آستین کا پردہ ڈال دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میں تو تجربے کار تھا، کوئی اناڑی اس کا چہرہ دیکھتا تو کہتا کہ لڑکی کو اچانک کچھ ہو گیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے کلائی پیچھے کر لی تھی۔ مجھے یہ شک تو نہیں تھا کہ مقتول کو اس نے قتل کیا ہے۔ یہ نظر آ گیا تھا کہ کھڑ میں جو عورت گئی تھی وہ یہی تھی۔ اگر یہی تھی تو سمجھیے کہ قاتل مل گیا۔ قاتل کو صرف یہ لڑکی جانتی تھی۔ میرے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے جو 2 رنگوں کے تھے۔ یہ مجھے جائے واردات سے ملے تھے۔ ناجو کی چوڑیوں کے یہی رنگ تھے۔ یہ اتنا ٹھوس ثبوت نہیں تھا، دیہات کی عورتیں ایسے ہی رنگوں کی چوڑیاں پہنا کرتی تھیں۔ ان رنگوں کی چوڑیاں صرف ناجو کی ہی کلائی میں نہیں تھیں، ان ٹکڑوں سے میں ذرا مدد لے سکتا تھا۔ ناجو کی کلائی پر مجھے خراش سی نظر آئی تھی۔
मैं ये देखना चाहता था कि उसने कलाई छुपाकर अपने खिलाफ शक पैदा कर दिया था। मैंने अपना तरीका इख्तियार किया, मेज़ की दराज से चूड़ियों के टुकड़े निकालकर उसके सामने मेज़ पर रख दी और नज़रें उसके चेहरे पर जमा दी। उसने ये टुकड़े देखे और उसके चेहरे से वक़ार, खुद-एतमादी और बेखौफी के तासुरात बिल्कुल उड़ गए। पीछे खौफ और घबराहट का तासुर रह गया। वो इतनी बेखबर हो गई कि मैंने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ की और देखा कि उस पर निस्फ इंच से ज़्यादा लंबी खराश थी, जिसका एक सिरा कुछ गहरा था। खराश धुली हुई थी, उसमें जमा हुआ खून नज़र आ रहा था। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। मकतूल ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी होगी और एक चूड़ी का टूटा हुआ सिरा उसकी खाल चीर गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और दोस्ताना लहजे में पूछा, तुम्हारे साथ कौन था? वो चुपचाप मुझे देखती रही, जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। तुम्हारे साथ कौन था? मैंने पूछा, या वो कौन था जो अचानक आ गया था? वो उसी तरह मेरा मुंह देखती रही। मुझे शक होने लगा जैसे वो बैठे बैठे मर गई हो। उसका रंग बहुत अच्छा था जो पीला पड़ गया। नाजो, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, क्या हो गया तुम्हें? मुझे बता दो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। मैंने हमदर्दी और शफकत के लहजे में उसका दिल मजबूत करने के लिए ऐसी ऐसी बातें की कि उसके आंसू निकल आए। थोड़ी देर बाद उसने बड़ी लंबी आह भरी और मेरी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर बेबसी का तासुर था, जैसे मेरी पनाह की तलबगार हो। मैंने उसे और ज्यादा हौसला दिया, क्योंकि उस वक़्त तक वो मेरी मुल्ज़िम या मुश्तबे नहीं बल्कि गवाह थी। आप तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, उसने कहा। क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा, अभी सारा मामला मेरे हाथ में है। तुम कुछ कहो तो सही, जो मदद मांगोगी दूंगा। मुझे इतनी सी मोहलत दे दें कि ज़हूरे को कत्ल कर दूं। उसने ऐसे लहजे में कहा कि मैं समझ ना सका कि ये कैसा लहजा है। ज़हूरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने पूछा। जानती हो कत्ल की सज़ा क्या है? कत्ल एक करो या दो, सज़ा तो एक ही मिलती है, उसने कहा। ऐसी ही कुछ और मम्मा नुमा बातें करके उसने ये कहकर मुझे सर से पांव तक दहला दिया। उस फ्रेबी आसिफ वर्मा को मैंने कत्ल किया है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बोली, अपनी इज्जत की खातिर। वो अच्छी रहती हैं जिन्हें अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं होती। उसने कुछ देर अपने जुर्म की सारी तफसील सुना दी, जो एहतसार के साथ मैं आपको सुना देता हूँ। उसका एक हिस्सा तो आप सुन चुके हैं। उसे यह खामिंद अच्छा नहीं लगता था। ज़हूर उसे अच्छा लगने लगा था। अपने खामिंद को उसने तलाक के लिए कहा। वो मैं आपको सुना चुका हूँ कि खामिंद ने तलाक क्यों ना दी। ज़हूर ने उसे कहा कि शाह कलंदर की करामात की बहुत शोहरत सुनी है, वो उसके पास जाए। वो गई। शाह कलंदर की नीयत खराब हो गई। मैं उसे खुदा तक पहुंचा हुआ इंसान समझती थी, नाजो ने कहा। उसने अपने आप को आसमान से गिराकर जमीन पर फेंक दिया। मैंने उसे धुतकारा तो उसने कहा कि यहाँ किसी औरत ने आकर हमारा दिल नहीं तोड़ा। हमारा दिल खुश करके औरतें रूहानी खुशी हासिल करती हैं। अल्लाह गवाह है कि ज़हूरे के साथ मेरी मोहब्बत पाक थी। मैंने उसे कह दिया था कि हामिद तलाक दे दे और तुम्हारे साथ मेरा निकाह पढ़ाया जाए तो मेरा जिस्म तुम्हारा है। तलाक और निकाह के बगैर मेरे जिस्म को हाथ न लगाना। यही उसकी दिलेरी और ताकत की बुनियाद थी। उसने ज़हूर को बताया कि शाह कलंदर के पास बदमाशी के सिवा कुछ नहीं। उसने उसे उसके यहाँ जाने से रोक दिया। वो बहुत मायूस और परेशान हुई। उनकी राजदार एक मिरासन थी जो उनके पैगाम उन्हें पहुंचाती थी। उसने नाजो को बताया कि आसिफ वर्मा के कब्जे में जिन है, उनसे वो बहुत काम ले सकती है। मिरासन ने उसे एक कहानी सुना दी कि फला गांव के एक आदमी ने एक आदमी को कत्ल कर दिया। उसे फांसी की सजा सुना दी गई। आसिफ वर्मा को उस आदमी के बाप ने बहुत रकम दी। आसिफ वर्मा के जिन उस आदमी को फांसी के तख्ते से उठा लाए। मिरासन के मशवरे पर ज़हूर और नाजो अलग अलग आसिफ वर्मा से मिले। दोनों इस यकीन के साथ उसके पास गए थे कि आसिफ वर्मा के पास जिन्नात हैं। उसने नाजो को अकेले बुलाया। वो गई तो आसिफ वर्मा ने उसे कहा कि वो घर जाकर हाथ यूं मोड़े, चीखे मारे, आंखें चढ़ाए, लेटे लेटे उछले और फर्श पर गिरे और किसी के संभाले से ना संभले। आसिफ वर्मा ने उसे रिहर्सल कराई, खुद ये हरकतें करके दिखाई। फिर उसे कहा कि उसके घर वाले उसे यानी कि आसिफ वर्मा को ही बुलाएंगे। इलाके में शाह कलंदर भी था। आसिफ वर्मा ने नाजो से कहा कि उसके घर वाले अगर शाह कलंदर को बुला लें तो नाजो और ज्यादा मुंह जोर हो जाए और कहे कि मेरे पीर उस्ताद आसिफ वर्मा को बुलाओ, मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। यानी नाजो की जुबान से जिन बोलेगा। ये मैं आपको सुना चुका हूँ कि नाजो ने ये नाटक कैसी खुशसलूबी से खेला था। वो अभी तक ये समझ रही थी कि आसिफ वर्मा उस पर एक जिन काबिज कर देगा जो उसका काम कर देगा। हुआ ये कि शाह कलंदर को बुला लिया गया। नाजो ने यानी जिन ने उसे धुतकार दिया। फिर आसिफ वर्मा को बुलाया गया। उसने आकर ऐलान किया कि ये बड़ा खतरनाक जिन है जो ज़रा मुश्किल से ही निकलेगा। उसने सबको बाहर निकाल कर नाजो को कमरे में बंद कर लिया और उसे मजीद हिदायत देने लगा। उसने नाजो को दिन और रात के कुछ वक्त बताए जब उसे ये एक्टिंग करनी थी। नाजो ने ये एक्टिंग बड़ी कामयाबी से की। नकल पर असल का गुमान होता था। आसिफ वर्मा ने पहले दिन जिन निकाल दिया और घर वालों को बताया कि अब जिन फलां वक्त आएगा। ऐसे ही हुआ।
اس وقت ناجو نے پھر بڑی ڈراؤنی ایکٹنگ شروع کر دی۔ آصف ورما بغیر بلائے آ گیا، کہنے لگا میں نے اسے آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں دوڑا آیا، یہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس نے ناجو کو کمرے میں اپنے ساتھ بند کر لیا۔ ناجو نے اسے کہا کہ آپ کا جن کہاں ہے؟ آصف ورما نے اسے ہنس کر ٹال دیا۔ دوسرے دن ناجو نے پھر اپنے اوپر جن کا دورہ طاری کیا اور آصف ورما نے آ کر سب کو کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تو ناجو نے اسے کہا کہ اس کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام جن سے کراؤ۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ اسے اپنا مطلب حل کرنے سے غرض ہونی چاہیے، جن اصلی ہو یا نقلی، طلاق مل جائے گی۔ اس نے ناجو سے کہا اب یہ کہنا شروع کر دو کہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، اسے اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ایسے ہی ایک دورے کے دوران ناجو نے آصف ورما سے کہا کہ وہ اس کا جن دیکھنا چاہتی ہے، نہیں تو وہ یہ ڈھونگ ختم کر دے گی۔ آصف ورما کا اس طرح بہت نقصان ہوتا۔ اسے ظہور نے خاصی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا اور ناجو نے بھی اسے کہا تھا کہ وہ اسے منہ مانگا انعام دے گی۔ ناجو کے گھر والوں سے اسے ہر دورے پر پیسے مل جاتے تھے، وہ لوگ اسے سچ مچ کا جن سمجھ رہے تھے۔ آخر ناجو تنگ آ گئی۔ تب آصف ورما نے اسے کہا کہ اس کے پاس کوئی جن نہیں ہے، ناجو اگر اپنا کام کرانا چاہتی ہے تو اسے خود جن بننا پڑے گا۔ اس نے ناجو کو سنایا کہ وہ 2-3 عورتوں کے کام اسی طریقے سے کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک عورت اسی گاؤں کی تھی جس کے متعلق سب یہ کہتے تھے کہ اسے جن پڑتے رہے ہیں۔ یہ جن آصف ورما نے نکالے تھے۔ اس نے اسے بتایا کہ اس عورت پر کوئی جن قابض نہیں تھا، اس عورت کو ایک خاص مقصد تھا جو جن اور آصف ورما نے پورا کر دیا تھا۔ ناجو کو ایک تو یہ مایوسی ہوئی، لیکن وہ اپنی مراد پوری کرنے کے لیے یہ ایکٹنگ کرتی رہی۔ دوسری مایوسی اسے یوں ہوئی کہ ایک دورے کے دوران جب وہ آصف ورما کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی، آصف ورما نے اسے بتایا کہ اس کے سسرال سے طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جن سے ڈر گئے ہیں۔ ناجو کو یہ سن کر خوشی ہوئی، لیکن آصف ورما نے اسے کہا کہ اس نے منہ مانگا انعام دینے کا جو وعدہ کیا وہ پورا کرے، تو ناجو نے اسے پوچھا کہ بتا کیا دوں؟ آصف ورما نے وہی انعام مانگا جو شاہ قلندر نے مانگا تھا۔ ناجو کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آصف ورما سے کہا کہ اس کا ایک فریب تو پہلے ہی اسے معلوم ہو چکا ہے، اب وہ اسے بدکاری پر آمادہ کر رہا ہے، وہ اب یہ ڈھونگ ختم کر دے گی۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دے گا کہ اس لڑکی پر کوئی جن نہیں آتا اور اس نے ظہور کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے ہیں۔ ناجو پھر بھی اس کے جال میں نہ آئی۔ آصف ورما نے اسے کہا چلو سوچ لو، تم یہ ناٹک جاری رکھو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ چنانچہ ناٹک جاری رہا۔ تم نے آصف ورما کا مطالبہ پورا کرنے کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ ناجو نے بتایا کہ وہ یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتی تھی، وہ ٹال رہی تھی۔ ایک روز مراسن نے ناجو کے گھر آ کر اس کے کان میں کہا کہ اسے ظہور بلا رہا ہے۔ وہ موقع پیدا کر کے چلی گئی۔ ظہور سخت غصے میں تھا۔ اس نے ناجو سے کہا کہ مجھے آصف ورما نے بتایا کہ تم طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کرو گی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ تم بند کمرے میں اس کی بیوی بن چکی ہو، اب صرف نکاح پڑھنا باقی ہے۔ ناجو نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے ناجو سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ ظہور نے اسے ایسی بیہودہ باتیں کہہ دی کہ ناجو بھڑک اٹھی اور وہ گھر آ گئی۔ آصف ورما نے ایسی چال چلی تھی کہ ناجو کے خواب جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اوپر جن طاری نہ کیا، وہ جلتی اور کڑتی رہی۔ میں پاگل ہوئی جا رہی تھی، اس نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ ایک ہی ارادہ بار بار سامنے آتا تھا کہ آصف ورما کو قتل کر دوں۔ میرے دل سے یہ خوف تو نکل چکا تھا کہ اس کے پاس جن ہے۔ میں رات کو بھی تڑپتی رہی مگر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ ناجو ہر جمعرات کی شام کو گاؤں سے تقریباً 1 میل دور ایک خانقاہ پر دیا جلانے جایا کرتی تھی۔ یہ اس کی منت تھی۔ وہ ہر جمعرات نیا دیا خریدتی اور اس میں تیل کی بجائے گھی ڈال کر خانقاہ پر جلاتی تھی۔ یہ بھی جمعرات کا ہی دن تھا۔ وہ دیا لے کر خانقاہ پر گئی اور وہاں 2 عورتیں کسی اور گاؤں کی اسے مل گئی۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ اسے خیال نہ رہا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس وقت تک وہ اپنے گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہ بہت تیز چل پڑی۔ راستہ لمبا تھا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ اس طرف چل پڑی جہاں واردات والا کھڑ تھا۔ جب وہ برساتی نالے میں سے گزر رہی تھی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ راستہ عام نہیں تھا۔ اس نے نالا پار کیا اور جب ٹیلے کے شگاف کے قریب پہنچی تو اسے آواز سنائی دی، ناجو۔ وہ ڈر گئی کہ یہ جن یا چڑیل کی آواز ہے۔ وہ اور تیز چل پڑی مگر اسے پھر آواز سنائی دی تو اس نے رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ آصف ورما تھا جو ٹیلے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ ناجو کو معلوم نہیں تھا کہ آصف ورما اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ ناجو کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے دورے جاری رکھے۔ اسے دیکھ کر ہی ناجو کا خون کھولنے لگا۔ اس شخص نے ناجو سے ظہور چھین لیا تھا۔ ناجو نے آصف ورما کو جلی کٹی سنائی۔ آصف ورما ہنستا رہا، آخر بولا، میں ظہور کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، میرے ساتھ آؤ ذرا۔ اس نے ناجو کو بازو سے پکڑا اور اسے ٹیلے کے شگاف تک لے گیا۔ اندر گہرا کھڑ تھا جو ناجو اس کی نیت سمجھ گئی۔ وہ رک گئی۔ آصف ورما نے اسے گھسیٹا۔ ناجو نے اس سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ مرد کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے آصف ورما سے کہا، چلو اندر، میں آتی ہوں۔
आसिफ वर्मा शगाफ में दाखिल हो गया। नाजो उसके पीछे अंदर गई। जो ही आसिफ वर्मा पीछे मुड़ा, नाजो ने दोनों हाथों में उसकी गर्दन जकड़ ली। उसने बयान देते हुए मुझे बताया कि वो उस वक़्त इंसान नहीं चुड़ैल बन चुकी थी। मालूम नहीं वो कौन सी ताकत थी जिसने उसके हाथों को लोहे का फंदा बना दिया था। आसिफ वर्मा ने एक हाथ अपनी गर्दन पर रखा और दूसरे हाथ से नाजो की एक कलाई पकड़ ली। उसके हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि 2-3 चूड़ियां टूट गईं और एक टुकड़े ने आसिफ वर्मा के हाथ के दबाव के नीचे आकर नाजो की कलाई जख्मी कर दी। आसिफ वर्मा बहुत तड़पा। जब उसका जिस्म साकन हो गया तो नाजो ने उसकी गर्दन छोड़ दी। वो गिर पड़ा। नाजो को तो ये ख्याल आया ही नहीं था कि आसिफ वर्मा मर जाएगा। वो गिरा तो ये भाग गई। उसने किसी को न बताया कि ये वाकया हुआ है। वो सोचती रही कि सुबह आसिफ वर्मा क्या करेगा। क्या वो उसके खामिंद को या उसके ससुर या बाप को बताएगा कि नाजो ने उस पर हाथ उठाया है। सुबह हुई तो उसे पता चला कि आसिफ वर्मा की लाश खड्ड में पड़ी है। केस बड़ा साफ था। नाजो को उम्र कैद दी गई। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ ये केस भी आपको काफ़ी दिलचस्प लगा होगा। गुजारिश करती हूँ जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना हर किस मत भूलिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।